انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ لبنان میں اسرائیل کا ایٹمی حملہ، ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب ایئر بیس پر حملہ کر دیا۔ جواب میں شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی ایران اور حزب اللہ کی تنصیبات پر بمباری اور ایک اور جرانی جنرل جاں بحق۔ ایران اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اپنی لیزر ٹیکنالوجی سے اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ پوری دنیا میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ دوستو، شام کی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران اور حزب اللہ کی تنصیبات کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی طیاروں سے کی گئی بمباری کے نتیجے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان دھماکوں کے بعد شامی محکمہ دفاع نے جوابی کارروائی کے طور پر متعدد میزائل داغے۔ عرب ٹی وی کے مطابق جنوبی شام میں درعا اور کینتیرا میں بھی دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بمباری میں حصہ لیا۔ اسرائیلی بمباری میں دارالحکومت کے جنوب میں واقع ایک ایرانی مرکز اور حکومت کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی بمباری یکے بعد دیگرے 2 بار کی گئی۔ پہلی بمباری میں القصو کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ حملے نہ صرف اسرائیلی طیاروں کے ذریعے کیے گئے بلکہ ان میں امریکہ کی بھی شکست ہو سکتی ہے۔ مقبوضہ گولان سے اسرائیل کی طرف سے دمشق کے جنوب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایران کی متعدد بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ شام میں اسرائیل کی تازہ بمباری کے نتیجے میں ایک ایرانی جنرل کے ہلاک ہونے کے بارے میں معلومات موصول ہوئیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ اسرائیلی بمباری سے ملک میں ایرانی اور حزب اللہ کے افسران کے لیے ایک آپریٹنگ روم کو نشانہ بنایا۔ ادھر مقامی رہائشیوں نے دارالحکومت دمشق میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی۔ اس کے علاوہ حکومت سے وابستہ میڈیا اداروں نے دمشق میں نشانہ بنائے جانے والے واقعات کی ویڈیو بھی نشر کی۔ آبزرویٹری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دھماکے خوفناک تھے اور اس کے نتیجے میں دھماکوں کی جگہ سے دور شہریوں کے گھروں کو بھی مالی نقصان پہنچا۔ ایران نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تل ابیب میں گھس کر کارروائیاں شروع کر دیں۔ اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ و برباد کر دیے۔ اسرائیلی فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک جنگی طیارہ شامی فضائی حدود میں تباہ ہو گیا۔ دوسری جانب شامی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے کا مناسب جواب دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کا 2 F-16 طیارے شام کی فضائی حدود میں تباہ ہو گئے ہیں۔ شامی میڈیا کے مطابق طیارہ اینٹی ایئر کرافٹ فائر سے تباہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے شامی حکام کے بیان کی تصدیق نہیں کی۔ F-16 طیارے کا پائلٹ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ شامی میڈیا کے مطابق اس طیارے کی تباہی اس کے ایک فوجی مرکز پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ہوئی ہے۔ شامی ذرائع ابلاغ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب ہے۔ F-16 جنگی طیارے کو اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے جب وہ شام اور ایران میں مبینہ طور پر ایک ایرانی ٹھکانے کو نشانہ بنانے میں مصروف تھا۔ اسرائیلی حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ شام سے اڑنے والا اور اسرائیلی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والا ایک ایرانی ڈرون کو بھی ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ اس ڈرون کی تباہی کے حوالے سے شامی حکومت کا فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی موقف ہے کہ فضا میں ڈرون مبینہ ایرانی کنٹرول سسٹم کی
نگرانی میں تھا اور اس نے اسرائیل کی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی بھی کی تھی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ درِ اثنا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق F-16 طیارے کا ملبہ شمالی اسرائیل کے علاقے تل ابیب میں جا گرا۔ شام میں تقریباً 8 برسوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران اسرائیلی جنگی طیارے کی تباہ ہونے کو ایک انتہائی شدید لرزہ خیز واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل پہلے بھی شامی تنصیبات پر حملہ کرنے سے گریز نہیں کرتا رہا اور ان حملوں کے جواب میں شامی احتجاج ہی سامنے آیا کرتا تھا۔ اسلامی انقلاب گارڈز کور فورسز نے جمعرات کے روز فارس کے صوبہ شیراز میں مجاہدین خلق آرگنائزیشن MKO، جسے MKO PMIO اور NCR بھی کہا جاتا ہے، سے وابستہ ایک دہشت گرد سیل کی نشاندہی کی اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کرنے سے پہلے ہی دہشت گرد گروہوں کا خفیہ ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا اور تمام دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مغربی ایران کے صوبہ کردستان میں انقلاب مخالف دہشت گردوں نے بدھ کی رات ایک رضاکار فورس اور ایک مقامی اہلکار کو بھی شہید کیا گیا۔ ایران نے مبینہ طور پر اپنے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ابلاغ نیوز میں المصدر نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس متعدد خفیہ اطلاعات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے حالیہ دنوں میں اپنے فضائی دفاع کے کچھ حصے کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا گیا۔ CNN کے مطابق امریکی عہدیدار جو خفیہ معلومات رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام اپنے اہداف پر فائر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کو یہ اطلاع کیسے ملی، لیکن امریکی سیٹلائٹ جاسوس طیارے اور جہاز قریبی بین الاقوامی فیلڈ میں معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں، جو ایران کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس بات کی تشویش ہے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد ایران کی جانب سے غیر متوقع انداز میں جوابی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ایک روزہ دورے پر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ایرانی ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جواد ظریف ایک روزہ دورے پر ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کریں گے اور روسی صدر کو حسن روحانی کا پیغام پہنچائیں گے۔ ایرانی وزیر تیل نے چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابلاغ نیوز نے ارنا نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آج بروز پیر جنوبی ازتکان آئل فیلڈ کے ترقیاتی منصوبے پر دستخط کی تقریب کے موقع پر ایران کے وزیر تیل کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ طویل المدتی تعاون کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدہ اور اس سے متعلق افواہوں پر ایک تنازع ہے جو بیرون ملک شروع ہوا تھا اور کچھ نے ملک کے اندر اس کی پیروی کی۔ ایران اور چین کے مابین 25 سالہ تعاون کی دستاویزات کے مسودے کا موضوع قرارداد نہیں بلکہ ایک عام معاہدہ ہے۔ ہم اسرائیل اور امریکی حکومت کے علاوہ کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدے اور اس سے متعلق افواہوں کا موضوع بیرون ملک میں شروع ہونے والا تنازع ہے۔ زنگنا نے مزید کہا کہ پیداوار کے فروغ کے سال میں ایران کی پیٹرو کیمیکل پیداواری صلاحیت میں 25 ملین ٹن کا اضافہ کیا جائے گا اور دوسری قسم میں پیٹرو کیمیکل پیداوار 100 ملین ٹن ہوگی اور برآمدات کی مالیت $25 ارب بتائی جاتی ہے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔